آمدید کہتا ہوں 21 رمضان المبارک 21 شب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا بھی موقع ہے، پہلی تاکرات بھی ہے، ممکنہ شب قدر بھی ہے اور نجات کے عشرے کی ابتدا بھی ہو چکی ہے۔ مولا کائنات کا تذکرہ یہ ایسا ہے ناظرین کہ پھر زبان و بیان پہ انسان کا کنٹرول رہتا نہیں، پھر جذبات بولتے ہیں، آواز نہیں بولتی، آواز بلند بھی ہوتی ہے، آواز دھیمی بھی ہوتی ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اس آواز کے پیچھے مولا کائنات کی غلامی کا عشق جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ بول رہا ہوتا ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں کہ قول نبی کہ مجھ سے علی میں علی سے ہوں، سبحان اللہ، قول نبی کہ مجھ سے علی میں علی سے ہوں، قلب رسول پاک میں عظمت علی کی ہے، پیارے نبی کے خلد میں بھی بھائی ہیں علی، ماشاءاللہ، پیارے نبی کے بھی خلد میں بھائی ہیں علی، کتنی نبی پاک کو چاہت علی، مواخات مدینہ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمین پر وہ جوڑے قائم کیے جو کل قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں مواخات قائم کی واہ واہ، تو وہاں آپ نے مولا کائنات کو اپنا بھائی بنایا، اللہ، اور جب مدینہ منورہ ہجرت کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھ کر صحابہ اور مہاجرین میں، انصار میں اور مہاجرین میں مواخات قائم فرما رہے ہیں، سب کی مواخات ہو چکی۔ اللہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، ایک مہاجر ایک انصار، اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس موقع پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میرا بھائی تو ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، مدینے کی گلیوں میں جب مباہلہ کے وقت آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنج تن پاک بن کر نصارہ کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہ فرما دیا کہ یہی پنج تن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں۔ اللہ سبحان اکبر، اللہ، اللہ، سبحان اللہ، یہ اہل علم پر واضح ہے۔ اور جب بھی کوئی موقع آیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ مشکلات کا حل میں نے اللہ کے حکم سے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حق میں رکھا ہے، وہ منظر اگر کوئی دیکھنا چاہے تو خیبر میں جا کر دیکھے۔ اللہ، آپ نے وہ دروازہ اٹھاتے ہوئے جو کلمات فرمائے، علماء اس پر نظر تو ڈالیں، انہی کلمات کو تو غلطی کھا کر کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دنیا میں ہی کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایسے بھائی بنے کہ جب تبوک کا موقع آیا، کیا کمال مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا لشکر تیار کیا اور کثیر تعداد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور یہ وہ موقع ہے کہ قرآن کریم ہم پر واضح کرتا ہے کہ ایک ایک صحابی کی عظمت، اور جس کسی نے اپنے طور پر یہ سوچ کر کے پہنچ جاؤں گا ان کو بھی قرآن کریم نے کس شان سے بیان کیا۔ اللہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے ذمہ داری دی کہ تم میری غیر موجودگی میں مدینہ منورہ میں رہو گے۔ اللہ، آپ اداس ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی عظیم تیاری، اللہ، اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جا کر اپنا روم سے ٹکر لینا، اللہ، اور میں مدینہ منورہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو کلمات امت کو عطا فرمائے وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان کو چار چاند قیامت تک لگاتے رہیں گے۔ اللہ، فرمایا علی تمہیں معلوم نہیں، انت منی بے منزلت ہارون لموسیٰ، آہا، سبحان اللہ، سبحان، تمہارا تو میرے ہاں مقام وہ ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ، لیکن میرے بات لا نبی آبادی، میرے بات کوئی نبی پھر صاحب آپ کی طرف ان مصروں کے ساتھ کہ دنیا کو یاد آج بھی جرت علی کی ہے، کیونکہ سوال ریلیونٹ ہے، شجاعت کے حوالے سے بات ہونے والی ہے، دنیا کو یاد آج بھی جرت علی کی ہے، جس کا نہیں جواب وہ ہمت علی کی ہے۔ کیا امتزاج رخ پہ ہے مولی صاحب، کیا امتزاج رخ پہ ہے روب و جمال کا، حق ہے کہ بے مثال وجاہت علی کی ہے۔ بدر و احد حنین ہو کوئی بھی جنگ ہو، بدر و احد حنین ہو کوئی بھی جنگ ہو، اپنی مثال آپ شجاعت علی کی ہے۔ 1400 سال ہو گئے دور علی کو آج، 1400 سال ہو گئے دور علی کو آج، لیکن دلوں پہ آج بھی ہیبت علی کی۔ آپ کی شجاعت، آپ کی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شجاعت پہ عرض کرتا ہوں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ابھی بات بہت خوبصورت کر رہے تھے عزیزم کہ وہ امانتیں سپرد کرنے والی، تو میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا، وہ میں آپ کے ذریعہ سے یہ پیغام اپنے ناظرین سامعین تک پہنچاؤں گا کہ اہل مکہ حضور علیہ السلام کو رسول خدا تو نہیں مانتے تھے، لیکن میرے آقا کی عظمت کردار یہ تھی کہ حضور کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے۔ یہ امت کے سمجھنے کی بات ہے، بہت ضروری اور بہت بڑا پیغام ہے اس میں، سمجھنے والی یہ بات ہے۔ شجاعت
حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کا ذاتی وصف ہے، جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے جمال کا مظہر بنایا تھا، اللہ اللہ، ایسے ہی حضرت مولا علی مرتضیٰ کو اپنے جلال کا مظہر بنایا اللہ تھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگر ہم بدر کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے غزوے اور چھوٹے چھوٹے سرایا تو بہت سارے ہیں، 3 بڑی جنگیں ہیں جو قریش مکہ نے مدینہ منورہ پر اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ انہوں نے آ کر اٹیک کیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب بدر کو اگر ہم دیکھیں تو بدر میں جو 70 کافر واصل جہنم ہوئے ہیں، ان میں سے آدھے سے زیادہ کافر اور مشرکین کفار جو ہیں وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے واصل جہنم کی۔ بے شک بے شک۔ یعنی یہ اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی آواز جو تھی اللہ اللہ، وہ اسی غزوہ بدر میں ہی سنائی صحابہ کرام علیہم رضوان کو دی۔ جب حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور ہم یہ آواز سنتے تھے تو فرمایا یہ تو ملائک تھے جو یہ تذکرہ کر رہے تھے، علی کی شجاعت کو داد دے رہے تھے۔ احد کا ذکر آپ اپنے انٹرو میں کر چکے ہیں۔ خندق اگر ہم دیکھیں تو وہ کتنا مشکل اسلام کے لیے وہ مرحلہ ہے۔ 3000 صحابہ کرام ایک طرح سے خندق کے اندر محصور ہیں، اور عمر ابن عبد ود جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے 21 فٹ چوڑی خندق اللہ، اس کو پار کرتا ہے گھوڑے کو ایڑ لگا کے اور اندر آ کر للکارتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت مولا علی مرتضیٰ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا یا علی یہ عمر ابن عبد ود ہے۔ حضور پھر عمر ابن عبد ود ہے، بیٹھ جاؤ۔ آپ بیٹھ کے پھر دوبارہ اٹھے جب اس نے مبارزت طلب کی کہ مسلمانوں تم تو کہتے ہو جو شہید ہو جائے وہ جنت میں جاتا ہے، تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر مولا علی مرتضیٰ اٹھے اور پھر حضور نے فرمایا یا علی بیٹھ جاؤ، یہ 1000 بہادروں پر بھاری سمجھا جاتا ہے۔ پھر تیسری بار جب اس نے للکارا تو آپ پھر اٹھے اور اٹھ کر حضور نے کہا یا علی بیٹھ جاؤ، یہ عمر ابن عبد ود ہے، تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ٹھیک جی حضور علیہ السلام نے قریب بلایا، اپنی دستار مبارک امامہ حضور نے پورا مزین کیا، اللہ 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 اور مزین کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعزاز عطا فرمایا کہ کل ایمان جو ہے وہ کل کفر کے مقابلے میں کھڑا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس جملے کو حضور کے فرمان کو یوں سمجھ سکتے ہیں ہم کہ عالم کفر سے ایک فرد نکلا جی جی، جس نے آ کر مسلمانوں کو کے پاس آ کر للکارا، تو ادھر سے عالم اسلام سے اور اس لشکر اسلامی سے ایک ہستی اٹھی، وہ عالم کفر کا نمائندہ یہ کل ایمان، سبحان اللہ سبحان، جو اس کی کے لیے سرکوبی کے لیے نکلے اور پھر اسے واصل جہنم کیا۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں اس حدیث مبارک کو نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لمبارزت علی ابن ابی طالب یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ، کہ خندق کے دن علی کا مبارزت طلب کرنا میری قیامت تک آنے والی امت کے اعمال سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب، شان علم کے حوالے سے آپ علیہ السلام کی۔ شان علم کے اعتبار سے تو وہ فرمان عالی شان بچے کی زبان پر ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابها، اللہ اکبر، وان اراد العلم فلیات الباب، اللہ۔ علم کی خیرات ملتی ہی اسے ہے جو حضرت مولا کائنات کے در دولت پہ آ کے آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ سبحان اللہ علامہ صاحب سبحان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اب میں سلیکٹڈ باتیں کچھ عرض کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 89 مقامات پہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ الفاظ آئے ہیں۔ ان کا جب اللہ رب العالمین نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہا نا، امیرھا و شریفھا علی، اللہ اکبر، تو فرمایا ان ایمان والوں کا امیر اور ان میں سب سے زیادہ معزز جو تھے وہ حضرت علی شیر خدا رضی سبحان اللہ اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، مولا کائنات کی جب شادی ہونے لگتی ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نور نظر لخت جگر کو سید مولا کائنات کے جو 3 وصف بتاتے ہیں، ذرا ان پہ غور کیجئے۔ آپ کہتے ہیں میں تمہاری اس کے ساتھ شادی کر رہا ہوں، اعظمہم حلما، اللہ، جو حلم کا پہاڑ ہے، اللہ، برداشت کا، ٹالرنس کا، اللہ، اور فرمایا اقدمہم سلما، اللہ، جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا، سبحان اللہ، اور تیسری خوبی بیان کی، فرمایا اکثرہم علما، سبحان اللہ، جو میرے صحابہ میں جس کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا کیا، اللہ، سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سین حرم میں طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے سامنے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں انی لا اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، پتھر میں جانتا ہوں تم ایک پتھر ہو، نہ فائدہ دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو۔ مولا کائنات ساتھ کھڑے، اللہ، ورز کرتے امیر المومنین آپ نے جو اسے کہا کہ یہ فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتا، اللہ، میرے پاس جو علم ہے اس کے مطابق تو یہ فائدہ بھی دے گا نقصان بھی دے گا۔ اللہ، اللہ، انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اللہ، ان کا وہ قرآن میں ہے۔ اللہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں سے آ گیا، ہم ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کا جب رب ذوالجلال نے وہ عالم ارواح میں یوم الست میں روحوں سے وعدہ لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ،
قالوا بلا، فرمایا اس وعدے کو رب نے ملائکہ سے لکھوایا تھا اللہ، اور اس کو لکھوانے کے بعد اللہ نے اسے فولڈ کروایا، ٹھیک ہے، اور فولڈ کروا کے حجر اسود سے کہا تھا افتح فاک، اچھا، فرمایا اپنا منہ کھولو، اچھا، اور فرمایا وہ جو دستاویز تھی اللہ کی توحید اور اس کی الوہیت کا اقرار کرنے والوں کے نام وہ اس کے منہ کے اندر ڈال دیے، اللہ، فرمایا وہ اس کے اندر اللہ نے محفوظ کیے ہوئے ہیں، اور اس کو کہا اشہد من وافا بالموافات یوم القیامہ، فرمایا اب قیامت والے دن تو جس کی گواہی دے دے گا نا کہ اس نے واقعی اس وعدے کو نبھایا ہے، ہم اسی کی توحید کو قبول کریں گے، اور فرمایا قیامت والے دن یہ گواہی دے گا کہ مالک یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ نہیں پڑھنے والا، قربان جائیے مولا فرمایا یہ دیکھو یہ فائدہ بھی دے گا، یہ نقصان بھی، قربان جائے مولا کائنات کے علم پہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں شان مولا کائنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان بیان فرمائی ہے، آپ کا ایک ایک جملہ ہمارے لیے ایک ایک عقیدہ ہے، عقیدے بنتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہم عام پڑھتے سنتے اور یاد کرتے اور دہراتے رہتے ہیں، یہ ایک ٹکڑا ہے پوری حدیث کا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہ، جس کا میں محبوب ہوں اس کا یہ علی محبوب ہے، یہ ایک ٹکڑا ہے۔ اب یہ پوری حدیث کس طرح ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، حضور نے ہاتھ مبارک اٹھائے دعا کے لیے، اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ وانصر من نصرہ واعن من اعانہ واخذل من خذلہ، پروردگارہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس کے ساتھ دوستی کر، اللہ، مولا جو علی سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن جا، جو علی کا مددگار ہو رب العالمین تو اس کا مددگار بن جا، جو علی کی معاونت کرے تو اس کا معاون بن جا، اور جو علی کو چھوڑ دے پروردگارہ اسے ذلیل و رسوا کر کے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب یہ ایک بات بن گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولائیت، جہاں جہاں حضور کی مولائیت ہوگی وہاں وہاں حضرت علی کی مولائیت ہوگی، اسی لیے تو مولائے کائنات کا لقب ہے جو دنیا جانتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی مولائیت کے بعد اب آئے دوسری طرف، ایک حدیث پڑھی جا رہی تھی یہاں پر، پہلے پروفیسر سعید خان صاحب نے پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا، اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیرا میرے نزدیک وہی مقام و مرتبہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون کا ہے، الا انہ لا نبوۃ بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ فرمانا کیوں پڑا حضور کو کہ الا انہ لا نبوۃ بعدی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ارشادات سرکار دو عالم کے تھے ان کو سن کر لگ ہو سکتا تھا کہ دنیا گمان کر لیتی کہ مولا علی بھی نبوت کے حامل ہیں، اہلیت و صلاحیت وہاں تھی، مگر دروازہ بند کر دیا کہ یہ جو کائنات کا مولا جسے بنا رہا ہوں یہ نبی نہیں بن سکتا میرے بعد، مولائے کائنات حضور کے بھائی مگر نبی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تین وہ باتیں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک تو یہی والی، پھر دوسری کہتے ہیں کہ خیبر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، لأعطین رأیۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اسے اللہ فتح دے گا۔ حضرت حدیث تھوڑی سی مکمل، ایک بریک پہ جانا ہے کیونکہ کمرشل کا وقفہ ہے، مختصر بس آپ دو جملوں میں۔ سعد بن ابی وقاص تیسری آیت مباہلہ والی بیان کر کے وہ کہتے ہیں لأن تکون علی واحدۃ منہن احب الی من حمر النعم، ان تینوں میں سے اگر مجھ سعد کو ایک بھی خوبی مل جاتی میرے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے یہ زیادہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ رہے ناظرین، بس آپ بھی ساری کیجئے، ہم بھی ساری کرتے ہیں، اور مولا کائنات کا تذکرہ پاک تو صاحب ہم تو عشر اشیر بھی نہیں کر سکتے، کیا ہماری بساط اور کیا ہمارا علم۔ لوٹ کے واپس آتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے، 21ویں شب ہے، ممکنہ شب قدر، پہلی طاق رات، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا موقع ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کی شہادت۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اہل ایمان کے لیے یہ فرما کر کہ ان کی محبت میں اللہ کی محبت ہے، ان کی دشمنی میں اللہ کی دشمنی ہے، جس مقام اور مرتبہ پر پہنچا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمہ وقت دین اسلام کی عظمت اور سربلندی کے لیے کوشاں تھے، لیکن بد نصیبی سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقام پر ایک جنگ صفین کا موقع آیا تو حکم کا موقع آیا کہ دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر کر دیا جائے، وہ فیصلہ کریں۔ اس موقع پر ایک گروہ نے اپنے طور پر اپنے آپ کو معاذ اللہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر قرآن جاننے والا بنایا۔ ان کی سوئی ان الحکم الا للہ پر ایسی اٹکی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ابن عباس جیسے قرآن جاننے والوں کو ان کے پاس بھیجا کہ بھائی ان کو سمجھاؤ
کہ صرف قرآن پاک کی ایک آیت ان الحکم الا للہ نہیں ہے، قرآن کریم میں یہ بھی تو ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، یا میاں بیوی کے جھگڑے کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے حکم مقرر کرنے کی ضرورت ہمیں دی، موقع دیا، لیکن ان کی سوئی یہاں پر اٹکی اور وہ اس گروہ سے الگ ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ پھر انہوں نے اتنی شورش برپا کی سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے حوالے سے۔ یہاں پر میں ادب کے ساتھ سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن فہمی کے لیے قرآن کی فہم رکھنے والوں کے پاس جانا ضروری ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے فوق کل ذی علم علیم، علم والے پر علم والا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہ ما انت بمسمعین پر سوئی اٹک جائے، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر سوئی اٹک جائے اور یہ سمجھا جائے کہ ہم نے دین کو مکمل سمجھ لیا ہے، خدا را دیکھیے کہ ان الحکم الا للہ پر جن کی سوئی اٹکی، وہ ملت کو، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی نعمت سے محروم کر گئے کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اسی بنیاد پر مخالفت کر کے اپنے ملزم کو تیار کیا، وہ بجھی ہوئی ظاہر میں بجھی ہوئی تلوار لایا، اور فجر کی نماز کے وقت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب عبادت کے لیے نکلے، اس نے چھپ کر مسجد میں آپ پر وار کر کے اتنی قیمتی اساس مسلمانوں کی اس نے ہم سے چھین لی۔ تو یہ آپ کی شہادت کا جو ایک سبب بنا ہے، اس میں اہل ایمان کو اب بھی غور کر لینا چاہیے کہ اس انسان کو جن کے بارے میں صحابہ کہتے تھے عالم الناس بالقرآن، لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے، جن کے بارے میں صحابہ کہتے تھے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ سلونی ما شئتم، جو چاہو مجھ سے سوال کرو، ان کے بارے میں یہ کہنا جی ان کو قرآن کا پتہ نہ چلا اور ان کی جان لے لی۔ اور اس کے بعد جب آپ 19 رمضان المبارک کو جہاں پر نہ ہو سکے تو آپ کی وصیت تھی، یعنی ایک تو آپ پر شب ضربت تو 19 تاریخ کو اور 21 تاریخ کو آپ کی شہادت، 17 کو آپ کو زخم لگا اور 21 کو 19 کی فجر کو 19 کی فجر کو اور پھر 21 کو آپ کی وفات ہوئی۔ لیکن اس موقع پر بھی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملت کے سامنے جو ایک نمونہ رکھا کہ زخمی ہونے کے بعد جب آپ کے پاس اس وقت کے مطابق وہ شربت تیار کر کے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہلے میرے قاتل کو دو۔ اللہ اکبر۔ یہ بات آگے بڑھاتے ہیں، اور میں اصل میں شہادت کے حوالے سے آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو رہی ہے۔ اب میرا خیال ہے اس مجموعی موضوع پہ جو آپ کلام فرمائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے اور شہادت کا مقام۔ مزاج شناسی کا تو عالم یہ تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، اللہ، تو مطلب وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ہی روح کے فیض تھے، وہ دو قالبوں سے ہمیں اپنے اپنے مقام کے مطابق دکھائی دیتے ہیں، اللہ، وہ آقا کی شان کے مطابق اور یہاں آقا کے غلام کی شان کے مطابق۔ آپ جب یمن میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ایک شیر کسی آبادی میں مسلسل آتا ہے اور نقصان کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ ایک گڑھا کھودتے ہیں تاکہ اس کو پکڑا جا سکے، وہ شیر اس میں گرتا ہے، اب دیکھنے کے لیے سارا ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے، ایک آدمی ذرا قریب ہوتا ہے، اس کا پاؤں سلپ ہوتا ہے، وہ نیچے گرتا ہے، گرتے گرتے وہ دوسرے کا ہاتھ پکڑتا ہے، وہ تیسرے کا، 4 آدمی نیچے گرتے ہیں اور چاروں کو شیر جو ہے وہ چیر پھاڑ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب چاروں کے قبائل تلواریں لے کے نکل آتے ہیں کہ ہمارے بندے کا خون بہا دو، ہمارے بندے کا خون بہا دو، ہمارے بندے کا خون۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانی کی عمر میں آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دیت 1/4، 1/3، ہاف اور مکمل 4 دیتیں بنیں گی۔ کیا کمال فیصلہ، 4 دیتیں بنیں گی، کیا کمال فیصلہ۔ فرمایا پہلے کو 1/4 ملے گی، دوسرے کو 1/3 ملے گی، تیسرے کو ہاف ملے گی، چوتھے کو پوری ملے گی۔ اہل یمن نے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے آپ نے ساروں کو پوری پوری ملنی چاہیے، ساروں کا ایک ایک بندہ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ رحمت کونین کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ، مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے اور آ کر وہاں پہ انہوں نے یہ فیصلہ رکھا۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بغیر ڈیٹیل پوچھے آپ نے فرمایا جو فیصلہ علی نے کیا ہے وہ حق کیا۔ اللہ اکبر، اللہ حق کیا، اللہ، مطلب کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے مخالف تو تصور بھی نہیں کیا۔ مطلب وہی بات ہے نا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ دیکھیے ذرا اس پہ بھی غور کیجیے کہ وہ معروف واقعہ کہ رحمت کونین کے ادب و احترام و تعظیم و تکریم میں نماز قربان کر رہے ہیں، اللہ قضا کر رہے ہیں، اللہ، اور مزاج دونوں کیسے ملتے ہیں کہ آقا اٹھ کے یہ دعا مانگتے ہیں اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اللہ، کہ علی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ گرفت کی جا سکے، نماز قربان کر کے اس نے در حقیقت اے مالک تیری اور میری اطاعت کی ہے، اللہ اطاعت کی ہے۔ اللہ
اچھا آپ نے شہادت کی بات کی تو میں صرف اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات جوڑنا چاہتا ہوں. آپ کے محبین آئے آپ کے پاس, انہوں نے کہا جی شورش بہت زیادہ ہے, ہر طرف سے جو ہے وہ لوگ آپ کے خلاف حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, تو ہم نے آپس میں طے کیا ہے کہ ڈیلی 10 جوان آپ کو رات کو آ کے تو آپ کی حفاظت کی ڈیوٹی سر انجام دیا کریں گے. آپ کا ایک جملہ سنیے, آپ نے فرمایا کہ آجالی جنتن حسینتن, فرمایا پلٹ جاؤ واپس, میری سب سے بڑی محافظ میری موت ہے, جب تک وہ نہیں آئے گی کوئی میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. 10 کو آپ نے واپس بھجوا دیا, اللہ واپس بھجوا دیا. اللہ اکبر. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, ایک مختصر سا وقفہ ہے, انشاءاللہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور مزید پھر پیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مقام شہادت و مدفن مولا کائنات مولا علی علیہ السلام. لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے حوالے سے ناظرین آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور پیر صاحب آخری لمحات مقام شہادت و مدفن آپ علیہ السلام. الحمدللہ مجھے 2013 میں زیارت کا شرف حاصل ہوا جامع مسجد کوفہ اور بیت مکرم میں. پھر 2019 کے آغاز میں پروفیسر اعظم نوری صاحب میں, ڈاکٹر معین نظامی صاحب, ہمارے کچھ اور اسکالر دوست ہم حاضر ہوئے بغداد شریف اور مبارک. اور پھر اس کے بعد جامع مسجد کوفہ میں اور اس کے سامنے جو بیت مکرم ہے, جہاں آپ اپنے کوفہ جب خلیفہ تھے تو جو 4.5 سال آپ نے قیام فرمایا, جو محراب ہے جہاں آپ پر حملہ ابن ملجم نے کیا تھا وہ آج تک وہ محراب بھی محفوظ ہے. اچھا. اور اس پر آپ کی زبان اقدس سے جب وہ حملہ کرتا ہے تو جو الفاظ ادا کیا آپ نے, فزت برب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. اللہ. کیونکہ اس شہادت کی بشارت خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دی تھی, اور فرمایا تھا یا علی پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا بدبخت و بد نصیب جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوفہ کاٹی تھی, اور آج آپ نے پرسوں قصص القرآن میں ذکر بھی اس کا کیا, اور آپ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی اس آخری امت میں سب سے بدبخت ترین وہ شخص ہوگا جو آپ کو قتل کرے گا. آپ کو یعنی خبر تھی کہ داڑھی مبارک اور سر مبارک خون سے رنگین ہو جائیں گے. گزشتہ کل 19 رمضان المبارک کی فجر میں آپ پر حملہ ہوا ہے. ذرا خشیت الہی کا, عظیم باپ اور عظیم بیٹے کی شان خشیت الہی کے حوالے سے دیکھیں کہ آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یوں بازو پکڑ کر پہلی رکعت میں جب حملہ ہوا تو ان کو آگے بڑھاتے ہیں خلیفہ مقرر کر کے گویا نماز پڑھانے کے لیے, تو وہ نماز کو مکمل کرتے ہیں. وہی یکسوئی جو عام حالات میں ہوتی ہے, یعنی باپ اس قدر خون سے لت پت ساتھ پڑے ہوئے ہیں, لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ کی وہی کیفیت جو ہے وہ جاری. اب جب سامنے بیت مکرم ہے, درمیان میں سڑک ہے, یہ وقت جو اب ہے ایسے جیسے آنکھوں کے سامنے سارا وہ منظر ہے کہ یہ اس وقت میں اس گھر میں آپ مضروب حالت میں ہیں. اور اس حالت میں جب ابن ملجم کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد وصیت جو ہے آپ کی, اس کے صرف ایک سنٹینس, اونلی ون سنٹینس میں پیش کرتا ہوں. فرمایا کہ ایسا نہ ہو, دونوں شہزادگان کو, حضرت امام حسن اور امام حسین کو اور باقی ساری اولاد کو, ایسا نہ ہو کہ تم میرے بعد یا امیر المومنین یا امیر المومنین کہہ کر لوگوں پر ٹوٹ پڑو. ایسا نہ ہو, صرف میرے بدلے میں قصاص میں حکم خداوندی کے تحت میرے قاتل کو قتل کیا جائے اور اس کو بھی ایک ہی ضرب کے ساتھ قتل کرنا, جس طرح اس نے مجھے ایک ضرب لگایا. یہ علی ہیں, اور پھر اس شان اور اس عظمت کو کون پا سکتا ہے, کون سمجھ سکتا ہے. پھر آپ کو نماز جنازہ آپ کی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پڑھائی, اور اس کے بعد آپ کو نجف اشرف میں آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق و برکات آج تک ہے. علامہ صاحب فائنل کامنٹ کیا فرمائیں گے آپ کے اوصاف کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بات ہو رہی تھی, آپ نے ایک حدیث پڑھی کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اس میں 2 لفظ ایسے ہیں جو میں خاص طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. کنز المال میں حدیث نمبر 12031 ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مع الحق او الحق مع علی حیث کان. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے جہاں بھی ہو, جہاں بھی ہو, جس مقام پر بھی ہو. اور ترمذی شریف میں 3714 نمبر حدیث ہے, وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ علی, اللہ علی پر رحم فرمائے. اللہم ادر الحق معہ حیث کان حیث دار. اے اللہ جس طرف بھی علی پھر جائے تو حق کو ادھر ہی پھیر دے. اللہ اکبر. یہ نہیں فرمایا کہ جدھر حق ہو علی کو ادھر پھیر دے, فرمایا مولا جدھر علی ہو حق کو ادھر پھیر دے. سبحان اللہ. آپ چاروں کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. خاص صاحب آپ کی جانب آنے سے قبل ذرا میں لوگوں سے صرف اتنی گزارش کروں کہ آپ نے کہیں نہیں جانا ہے. اذان فجر کراچی کی ہوگی انشاءاللہ, اور اس کے بعد میں حاضر ہوں.